میرے نکاح نامے پہ نا میرے ساری فیملی کے نا شاہ بخاری اور نقوی نام لکھے ہوئے تھے. تو نقوی تو شیعہ ہوتے ہیں, شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے. میں اب مولوی صاحب کو ڈھونڈوں کہ کوئی بلائے یار ان کو, اور مجھ سے تو پوچھو, خود ہی فیصلے کر لیے ہیں. میں نے کہا مسئلہ کیا ہو؟ کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا, اور کہاں لکھنے ہیں نام؟ نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں, نام غلط لکھیں. پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے. نہیں اردو نہیں غلط لکھی. کہتا آپ پہلے تشریح ہیں. ایک دور گزرا 300 سال کا صحابہ کے بعد, صحابہ سے شروع ہوا تھا کہ فتویٰ کیسے لیا جاتا. 300 سال امامیہ دور کہتے ہیں اس کو, کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں. فتویٰ کیسے لیتے تھے اس وقت مسلمان؟ دیکھ لیا کہ بندہ ٹھیک ہے, نماز شماز پڑھتا ہے اور سچ بات کرتا ہے, مسئلہ پوچھتے تھے, یہ ایسے کرو, فتویٰ ہو گیا. سچے بندے کی بات فتویٰ ہوتی تھی. اس لیول کا کریکٹر ہو چکا تھا مسلمانوں کا. 300 سال تک فتویٰ ایسے لیا گیا مسلمانوں میں. سوچیں ذرا کہ کتنی اوپننیس تھی, کتنی ایکسیپٹنس تھی. پتہ ہی نہیں تھا کہ کون شیعہ ہے تو کون سنی. اور ابھی چاند عید بھی نہیں کر سکتے ہم اکٹھے, مطلب شادیاں بھی نہیں ہو سکتی. میری نا کیا پرسنل مثال دوں آپ کو یہاں پہ. میرے نکاح نامے پہ نا میرے ساری فیملی کے نا شاہ بخاری اور نقوی نام لکھے ہوئے تھے. تو برات تو لے کے گئے تھے ہم, اور لڑکی والوں کی طرف سے خسر پسر شروع ہوئی, اور پھر ریٹریٹ شروع ہو گئی کہ یار یہ تو آگے شاہ لکھا ہوا ہے, تو نقوی تو شیعہ ہوتے ہیں, تو شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے. اب ظاہر میں اس وقت مطلب اتنے شعور کی سطح پر تو تھا کہ شادی ہو رہی, تو پتہ تھا کہ اتنی سیاست تو سمجھ آ گئی تھی. تو میں اب مولوی صاحب کو ڈھونڈوں کہ کوئی بلائے یار ان کو, اور مجھ سے تو پوچھو, خود ہی فیصلے کر لیے ہیں. مطلب اتنی دور آئے ہیں. بہرحال تو وہ لایا, پھر ان کی ذرا لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے, عزت لگی ہوتی ہے, تو وہ ذرا واویلا تو نہیں مچا سکتے. تو مجھے باہر لے کے گئے کہ سر وہ یہ آپ کے, میں نے کہا مسئلہ کیا ہو؟ کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا, اور کہاں لکھنے ہیں نام؟ نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں, نام غلط لکھیں. پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے. نہیں اردو نہیں غلط لکھی. منہ سے بول بھی نہیں سک رہے تھے نا, کہنا کیا چاہتے تم اہل تشیع تو نہیں ہو, یہ پوچھنا چاہ رہے مگر ادھر ادھر سے آ رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ سیدھی طرح. کہتے یہ نعمت علی شاہ بخاری, یہ منور شاہ بخاری, یہ نقوی, یہ آپ لوگ کا مذہب کیا آئے گا؟ اسلام اوپر لکھا ہے اسلام. کہتے اچھا. تو میں نے کہا پوچھیں شاہ بھائی. اب میں جان کے نا بڑھا رہا تھا بات کو کہ اس کیڑے کو ماروں, کہ ہمت نہیں ہو رہی تو نکل پھر, اگر ہمت ہے تو پوچھ. کہتا آپ پہلے تشیع ہیں کہ نہیں؟ کہتا اللہ اکبر. آپ وہ کیسے بتاؤں سر, بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. اصل میں مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, ہو جانا نہیں تھا, کافی پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا بس. تو شکر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شعوری سطح کے اوپر اس کو سچ بات بتائی کہ یار یہ اس وقت میں تجھے تبلیغ نہیں کر سکتا, مگر یہاں پہ اگر تو شادی روک دیتا نا تو مسئلہ صرف لڑکی لڑکے کا نہ ہوتا, مسئلہ اگلی جنریشنز کا. تم لوگوں نے جو کیڑا پالا ہوا, آگے سے آگے ٹرانسفر کر رہے ہو. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہمارا, ہر شعبے کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے. اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس, اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس ٹل دے آر یو گائز آر 12. اب آپ بچے نہیں رہے. اب آپ سب سے چھوٹا بندہ کون ہے اس وقت کمرے میں؟ 20 سال سے کم ہے کوئی اس وقت؟ ٹھیک ہے 18 سال, ٹھیک ہے چلیں. جو 20 سال سے اوپر ہے نا, آپ کے تو بچے ہونے چاہیے تھے اب تک. جی ہاں, جس کے 20 سال سے اوپر ہے بس اس کی عمر شادی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو 21 سال کے مرد کے بچے ہوتے تھے. کوئی انہونی بات نہیں, میرے اپنے بھی تھے نا, اس لیے مجھے پتا ہے. تو یہ کوئی وہ یہ بہانا نہیں چلے گا سر امی ابو کی وجہ سے ایسا ہوں میں. او بھائی تو خود امی ابو ہے, مطلب آپ کیا امی ابو کو رو رہے ہیں یار, آپ تو بچوں کو رو. سو اب وہ والا کہانی نہیں ہے. اور جو 18 سال کے ہیں ان کے بھی 3-4 سال ہی ہیں, اور ڈھونڈ تو آپ نے لی ہوئی ہے پہلے سے. اب ان میں سے کسی ایک سے کر لیں, جو بھی آپ کے سب موبائل میں پری سپوزیشن والے نکاح نامے سیو ہوئے میں ان کو سائن نہیں کرنا نا آپ نے. بس 18 سال کا لڑکا اس وقت نکاح نامہ ہی ڈھونڈ رہا ہے.
یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا نا، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے آئے کہا ایسے ہی، کیا آپ کو پتہ ہے وہ ناہنجار مر گیا؟ تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا؟ وہ احمد رضا مر گیا سر. اور ایک اور ذرا الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڈ تھا، میں نہیں کرنا چاہ رہا، اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے. تو تھانوی صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے یار تو اس کے بارے میں؟ کہتے تو ساری عمر کافر کافر کہتا رہا، ہمیں اب مر گیا. تو تھانوی صاحب کا جملہ سنے تھا غور سے، شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے پتا جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتے تھے نا، وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا. وہ خالی اس نیت کو ہی بیچے گا نا تو جنت نکل آئے گی اس میں سے. اور تو نے اس کو ایسے القاب سے کا استعمال کر دیا. تم نے شعور کس لیول تک پہنچتا ہے. یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا، یہ دیکھیں علماء شعور با شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو. پھر ایک دفعہ تشیعوں کا نا تھانوی صاحب کے یاد آ گیا، ماتم چل رہا تھا. تو اب دیوبند آپ کو پتہ ہے نا بریلویوں نے کیا شیعوں کے خلاف ہونا، جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگے. تو تھانوی صاحب نے کہا اچھا جب تک یہ بھجن نہ چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا. غور سے سمجھے کہ کس نس کو انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام اس بیس پہ بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں. اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام بھی فارغ ہو جائے گا. سمجھے اس بات کو، کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو. یہاں پہ وہ کہتے نا یہاں تم بھی کافر تو وہ بھی کافر، تم ماتم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا ہے، تو کیا کرنا، کیا فائدہ ہونا تھا اسے. بہت ہی سینسٹیو لیول کے اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے. کیونکہ وہ سینسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں، غصہ بھی آئے گا کہ یار یہ تو میرے بزرگان کو گالیاں دینے والا بندہ ہے، مگر خیر اسی سے لینی ہے آپ نے. اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا، جس ایج میں آپ ہیں، تو اگر 10 سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا. ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کو اتنی ہمت نہیں ہوگی وہ علم دے گا، کیونکہ وہ آپ والی پکڑی والا بس. اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں، ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے، ویسے ہی غصہ آ رہا ہے کہ یار میں تو اچھی نیت سے سیکھنے آیا پھر بھی تو جتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے. سو انڈرسٹینڈ، جس وقت یوتھ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت کا گولڈن ایسٹ ہے، سب کچھ لے لو اس سے، چاہے وہ سبز پکڑی ہے، کالی پکڑی ہے، سفید پکڑی ہے، یا بغیر پکڑی کے ہے. بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ کہ وہ نماز نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. ہم سب کے ساتھ پٹائی ہوئی بھی ہے، ہم سب کی پنڈی والے ہیں، ہمیں بھی اٹھائے گا چلو باہر نکلو یا پیچھے جاؤ، یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے. ہم سب کے ساتھ ہوا ہے واقعہ، ٹھیک ہے. تو خیر ہے، اس کے بعد وہ مسجد جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں چھوڑ دیا تھا کہ یار یہ انکل جب تک بیٹھے ہیں نا میں تیرے پیچھے تو نہیں پڑھنا پتا نماز. یہی کیا ہم نے سب نے، زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. غصے کا نیچرل ریئیکشن بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لی ہیں، یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو. آپس میں صرف چوسو گے، صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کرو گے، جتنا مرضی جو مرضی ہو. ایک دفعہ انیشیٹو آپ نے لے لیا نا، خدا کی قسم سب سے بڑا بریلوی بھی، سب سے بڑا اہل حدیث بھی، سب سے بڑا دیوبندی بھی آپ کو جفی ڈال کے آپ کو سکھائے گا کہ یار یہ تو آئی پازیٹیوٹی. اور میری کسی بات کا یہ وہ والا ریئیکشن نہیں دے رہا جو میں، اور اگر وہ پوچھے کہ بھائی آپ میری مسلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے. آپ اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ بتانا بند کر دیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی صحابی کے مسئلہ آپ جاری رکھیں سر اپنا سیشن. کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسلک سے جس میں صرف علم آتا ہے بس، اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے، اس کو منہج کہتے ہیں، کہ میں اس منہج پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف اور صرف مجھے علم دیتا ہوتا. جو 10 سال میں کام کرنا تھا وہ 1 سال میں ہو جائے گا میرے لیے. 1 سال سے بھی کم ہوگا. اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دی نا، اس طرح کی 1000 ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفٹ میں آپ کو. بزنس ہے ان کا یار.
السلام علیکم، جسمی فیصلمان ہی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. وی آل نو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر میل کی جو ڈیفینیشن اس کو کتنا زیادہ کرپٹ کر دیا گیا ہے، کتنا زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو میل کو جو ہے وہ ایک قوام بنایا تھا، رسپانسبل بنایا تھا، لیڈرشپ کوالٹیز دی تھیں اس کو. مگر انفارچونیٹلی ہماری پیرنٹنگ، فالٹی پیرنٹنگ کی وجہ سے، ہمارے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو ایک بیسک رائٹ آف مین ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ دبا کے رکھ دیا گیا ہے کہ ایک میل کو ہی نہیں پتہ کہ اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، یا اس نے کون سی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا تھا، یا اس نے کون سے اسٹینڈرڈس کو فلفلمنٹ کر کے سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. نہ تو اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ سینس ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا زیادہ ایک کریٹیکل انالیسس ہے کہ وہ خود ہی چیزوں کو لے کے چل سکے. وہ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ موڈ سے سروائیول موڈ میں نہیں آتا. وہ اس کے جو شروع سے لے کے فرام دا ویری بگننگ، اس کے شادی سے پہلے کے معاملات، اس کی شادی کے وہ اس کے پیرنٹ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہی ایک جو سرکل ہے اس کو بریک نہیں کیا جاتا، اسی کو فالو تھرو کیا جاتا ہے. اور ایسے لوگ کبھی بھی لیڈرشپ کوالٹیز کو فلفلمنٹ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی وہ فیز آف لائف دیکھے نہیں ہوتا کہ جس میں وہ سروائیول موڈ میں آتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. وہ ہر وہ فیصلہ جو کہ ان کی اپنی ایک پرائیویسی بریچ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر بھی اپنے پیرنٹس سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں، اس کو بگر لیول پہ لے کے چلے جائیں. جب تک ہم آنے والی جنریشن کو یہ سبق نہیں دیں گے کہ اسلام آپ کو کون سے اسٹینڈرڈ دیتا ہے، وٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف اے مین ان قرآن تھرو احادیث، تو کبھی بھی ہم ان سے بگر چینج ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر ہم ان سے یہی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹک ٹاک چلا رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ افیئرز میں انوالو ہوگا، کوئی جو ہے وہ خود کو سوڈو انٹلیکچوئل سمجھ رہا ہوگا. پھر ہم سے یہی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان لوگوں سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کشمیر کو بچائیں گے، یہ فلسطین کو بچائیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بگر گیم کے پلیئر نہیں بن سکتے ہیں. دے ول پلے اسمال تھنگس جو کہ سوسائٹی کے اوپر بھی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں.